أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، درا حالے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ سو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ. اور بلا شبہ نماز بھاری ہے، لیکن جو خشوع کرنے والے ہیں ان پر ذرا دشوار نہیں. اور خاشعین وہ ہیں جو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے جو 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں اس کے اندر بنی اسرائیل سے ایمان اور عقائد کے اوپر زور دیا گیا کہ ایمان لاؤ اور جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں آتے ہیں تو صرف ایمان ہی نہیں لائیں گے بلکہ ان کی تائید کریں گے، ان کی حمایت کریں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. نمبر 1 ایمان لانا. صرف ایمان لانا نہیں کہا بلکہ ضرور بھی ضرور ایمان لانا ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا. تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے یہ کہا کہ نمبر 1 ایمان لاؤ اور نمبر 2 اپنے عہد کی پاسداری کرو. اس لیے ایمان والوں کا شیوا کیا ہے؟ عہد کی پاسداری کرنا، وعدے کو پورا کرنا. وعدے کو توڑنا یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ منافق کی علامت ہے. یہاں سے جو 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس کے اندر اعمال کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کا ذکر فرماتے ہیں. سب سے پہلی چیز کا جو حکم دیا ہے وہ نماز ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. چونکہ ایمان کے بعد سب سے اہم عمل جو ہے وہ نماز کا عمل. ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عمل وہ نماز کا عمل. اس لیے سب سے پہلے نماز کی تاکید فرمائی اور فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. قرآن کریم میں 12 نماز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہر جگہ نماز کے ساتھ اقامت کا ذکر ہے. 1-2 جگہ پر صلاۃ ہے لیکن نماز کے ساتھ اقامت کا ذکر اکثر جگہ پورے قرآن کریم میں آپ کو ملے گا. یعنی اقامت نماز، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے. اقامہ یقیم، اقامہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا. کسی چیز کو سیدھا کرنا. جیسے کوئی پیڑ کی ڈالی نکل رہی ہے اور وہ جھک جاتی ہے، آپ نے اس کو سیدھا کر دیا تو اس کو عربی میں بولتے ہیں اقامہ. اس کو کیا کر دیا؟ سیدھا کر دیا. اور جو چیز سیدھی کی جاتی ہے وہ قائم بھی رہتی ہے اور دائم بھی رہتی ہے. جس چیز کو سیدھا کر دیا جاتا ہے اور وہ چیز سیدھی ہو جاتی ہے تو وہ قائم بھی رہتی ہے اور دائم بھی رہتی ہے. قائم مطلب
کھڑی رہتی ہے، دائم کا مطلب ہمیشہ رہتی ہے، قائم اور دائم یہ دونوں چیز بولتے ہیں نا، کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور نمبر 2 ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز پڑھنے پر جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں، نماز پڑھنے پر جتنے وعدے کیے گئے ہیں وہ تمام وعدے اور وہ تمام فوائد یہ مخصوص ہیں نماز کو قائم کرنے والے کے ساتھ، نماز پڑھنے والے کے ساتھ نہیں۔ اس لیے جو اللہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ برائی بھی کرتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، تو پھر اب کوئی کہتا ہے بھائی قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے تو جھوٹا ہو گیا، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بے حیائی بھی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن نماز قائم نہیں کرتا، اور جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ وہ نماز کو قائم کرنے والے کے ساتھ۔ نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کو متعینہ اوقات کے اندر تمام شرائط قیود و حدود کا خیال کرتے ہوئے پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنا، اس کا نام ہے اقامت صلاۃ۔ کسی وقت کی پڑھا، کسی وقت کی چھوڑ دیا، وضو ڈھنگ سے نہیں کیا، یا نماز میں چوری کیا، نماز میں مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے بری چوری کیا ہے؟ نماز کی چوری۔ صحابہ نے پوچھا نماز کی چوری کیا ہے؟ کہا نماز کی چوری یہ ہے کہ آدمی رکوع اور سجدہ ڈھنگ سے نہ کرے۔ اب قومیں کی جو حالت ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اور کئی لوگوں کو بتایا بھی کہ جب قومے میں کھڑے ہوں، قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ قومہ۔ وہ واجب، سیدھے کھڑے ہونا کیا ہے؟ واجب۔ اگر قومے میں سیدھا کھڑا نہ ہوا اور کھڑے ہونے سے پہلے ہی وہ سجدے میں چلا گیا، انفرادی نماز کے علاوہ جس کی عادت ہو جاتی ہے نا، وہ نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہے پھر بھی یہ کرتا ہے۔ بھائی امام سے پہلے تو آپ نماز کا سلام نہیں پھیر سکتے نا، پھر کیا ضرورت ہے اتنی جلدی کرنے؟ اکیلے پڑھ لیں تو چلو ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے 1 منٹ اپنا بچا لیے، لیکن امام کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں تب تو اسی وقت پر ختم ہوگی نماز، پھر جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اگر عادت پڑ گئی ہے تو عادت کی وجہ سے وہ امام کے پیچھے بھی امام سے پہلے ہی جھکے گا۔ اب 2 گناہ ہو گئے، نمبر 1 واجب کو ترک کیا، نمبر 2 حرام عمل کیا، کیونکہ امام سے مقدم ہونا کسی بھی رکن کے اندر حرام۔ امام بیٹھے ہوئے ہیں آپ سجدے میں چلے گئے، حرام۔ امام کھڑا ہوا آپ جھک گئے، کس چیز کی جلدی ہے؟ کیوں جھک رہے ہیں بھائی؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کا معنی کیا ہے؟ من یؤتم بھی، من یقتدی بھی۔ امام وہ ہے جس کی اقتداء کیا جائے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام the person who has been followed by anyone۔ امام وہ ہے جو کسی کے ذریعے اتباع کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کے آگے نہیں چلا جاتا۔ اگر آپ آگے چل رہے ہیں گویا کہ آپ امام بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو امام وہی ہے جس کے پیچھے چلا جائے ہر چیز کے اندر۔ امام سے پہلے اگر کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ اگر امام سے پہلے کہہ دیا تب تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی اور رکن امام سے پہلے کیا تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر پورا رکن امام کے بغیر پورا کر لیا، امام کو کسی بھی جز کے اندر اس نے نہیں پائی، جیسے امام سے پہلے کسی نے سجدہ کیا، امام قاعدے میں بیٹھا ہے اور کوئی سجدے میں چلا گیا اور سجدہ کر کے اٹھ بھی گیا، اب امام سجدے میں گیا تب تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر امام کو سجدے میں پا لیا، کیا مطلب؟ وہ پہلے تو گیا سجدے میں اور لیکن اس کے بعد امام گیا، تو گویا کہ سجدے میں دونوں مل گئے، لیکن چونکہ امام سے پہلے تقدیم پائی گئی اس لیے یہ حرام عمل اس نے نماز کے اندر۔ نماز تو ذمے سے اتر جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اقامت صلاۃ جو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے، وہ ہم سے ادا ہوتی ہے؟
اگر اقامت صلاۃ نہیں ہے تو پھر وعدے جو نماز کے ساتھ ہیں وہ وعدے ہم کو ملنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے جو اعتراض کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے اور نماز ہم کو برائی سے نہیں روکتی ہے، اس لیے کہ ہم نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں، نماز پڑھ لیا کرتے ہیں کسی طرح، اور نماز اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں وعید بھی آئی ہے۔ سورہ ماعون آپ حضرات پڑھتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وہاں مقیمین الصلاۃ نہیں کہا ہے، ذرا غور کیجیے، وہاں کیا فرمایا ہے؟ مصلین۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اور ویل کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جہنم کا ایک گڑھا ہے، اور اتنا گہرا اتنا ڈیپ ہے کہ اگر پہاڑ کے بقدر ایک پتھر اس میں ڈالا جائے تو 70,000 سال میں جا کر اس کی تہ میں پہنچے۔ یہ کس کے لیے ہے بھیا؟ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ نماز پڑھیں ان کے لیے؟ ہاں، کون نماز پڑھنے والے ہیں؟ ذرا آگے پڑھیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کو بھولا بیٹھے، فجر کی چھوڑ دیا، ظہر کی پڑھ لیا، عصر کی مارکیٹنگ کر لیا، مغرب کی پڑھ لیا، عشاء کی ذرا لیٹ کر دیا، دکان پر آ کر کے پڑھ لیں گے، سفر میں گئے، ظہر عصر مغرب عشاء سب اکٹھے آ کے گھر پڑھ لیا۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کے ایک دروازے پر پہنچ گئے، کوئی پڑھا کوئی چھوڑ دیا۔ یہ کون ہے؟ نماز کو بھلا دینے والے۔ اور نماز کو بھلانے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نماز کے اوقات کا خیال کرنے والے نہیں۔ معلوم ہی نہیں ظہر کا وقت کتنے بجے، عصر کا وقت کب ہے، فجر کا وقت کب تک باقی رہتا ہے، طلوع آفتاب۔ بھائی نماز کے اوقات کا خیال کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو اتنا بڑا بڑا یہاں پر لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر خیال نہ کریں تب تو اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ چلو بھیا کوئی یہ کہہ دے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں تھے، دائمی جنتری وغیرہ نہیں دیکھ پاتے تو اللہ تعالیٰ کہیں ٹھیک ہے، کہیں بڑی مسجد میں اتنا بڑا ہم لگائے دیے تھے بیچارے یار، جو بھی ہو جس نے بھی لگایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، پھر بھی تجھے نماز کے اوقات کا خیال نہیں تھا، اتنا دنیا کے اندر مست، تب تو کیا ہم عذر پیش کریں گے اللہ کے ساتھ؟ نماز کے اوقات کا خیال، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیا فرمایا؟ جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے۔ یا تو نماز کے اوقات ہی کا خیال نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت نکل چکا ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں لیکن چھوڑ پکڑ کے پڑھتے ہیں، کوئی پڑھ لیا کوئی نہیں پڑھا، 4 وقت کی پڑھا 1 وقت کی چھوڑ دیا۔ بہت سے حضرات ماشاءاللہ نمازی ہیں لیکن فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ بھی اسی وعید میں شامل ہیں، فویل للمصلین کے اندر۔ اس لیے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، جیسے کوئی باپ جب انتقال ہونے لگے تو بیٹے کو وصیت کر جائے کیا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ کام کر دیں، اور بیٹا وصیت پوری نہ کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا نافرمان بیٹا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہمارے اوپر، اور آپ نے ایک وصیت فرمائی کیا؟ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا۔ ہم اتنے بڑے نافرمان ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو آخری وصیت ہے اس کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر نعرہ لگانے کے لیے کہہ دیا جائے سب سے تیز ہم نعرہ لگائیں گے، تو اللہ کے نبی ایک دفعہ بھی یہ نہیں پوچھیں گے کہ نعرہ کتنی بار لگائے تھے، یہ کہیں گے بھیا جو ہم وصیت کر کے آئے تھے اس وصیت کا خیال کیا تھا، وصیت کا خیال کیا تھا، وصیت کو پورا کیا تھا۔ کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب سوچے رہیے گا، پھر اللہ کے نبی کے سامنے جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اگر اب تک نہ کیا تو اب سے انشاءاللہ کوشش کریں، ارادہ کر لیں کہ آئندہ سے انشاءاللہ جتنی نمازیں ہماری بلوغت کے بعد سے قضا ہوئی ہیں ان کو اول وہلہ کے اندر ہم ادا کریں گے، چونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے سب سے بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک پورا چارٹ تیار کر دیا ہے، تو میری یہ چاہت ہے کہ ہر انسان کے پاس وہ چارٹ موجود ہو۔ وہ چارٹ کون سا چارٹ ہے؟ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والوں کا چارٹ، اور ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے موت نہ آئے، اور کوئی ہے تو لائیے ذرا ہم بھی ملاقات کر لیں، مسافہ وغیرہ۔ نہیں، فرعون بھی موت سے نہ بچ پایا تو ہم اور آپ، تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والوں
کے لیے ایک چارٹ بنا دیا ہے۔ چارٹ سمجھتے ہیں نا؟ جیسے ہم لوگ ٹور پر جب جاتے ہیں تو چارٹ بنا لیتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں تو مرچی لانا ہے، چینی، بیسن، اور اہلیہ نے جو جو فرمائشیں کی سب چیز کا چارٹ بنا ہوا ہے۔ گھر بنوانا ہے تو گھر میں کتنا کمرہ، پہلے باقاعدہ نقشہ بنوایا جاتا ہے، نقشہ نویس ہے کہ نہیں؟ پھر نقشہ پاس کروانے میں لاکھوں لگ جاتے ہیں۔ کیا ایسے الٹ ٹپ گھر بنوا لیتے ہیں؟ نہیں، زمین میں اتنا پیسہ لگایا ایسے گھر بنوا لیں گے؟ کون سب سے اچھا انجینئر ہے جونپور میں؟ ارے فلاں صاحب، جائیں گے ان کے پاس، ابھی انجینئر صاحب آرام کر رہے ہیں۔ ارے بتائیے حضرت کب تشریف لائیں؟ رات میں 2 بجے کہیں تو 2 بجے حاضر۔ آخرت کا چارٹ واٹ بنایا ہے؟ نہیں بنایا تو حضرت نے بنا دیا ہے، کم سے کم اس کو دیکھ لیجئے اور اس چارٹ کو فل اپ کر لیجئے، چارٹ کو فل اپ کر لیجئے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نمازیں آپ کی کوئی چھوٹی تو نہیں بلوغت کے بعد سے، اور اگر چھوٹی ہیں تو انہیں ادا کر لیا ہے یا چھوڑے رکھا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ورثہ جو ہیں بہت ماشاءاللہ فرما بردار ورثہ ہیں، یہ پورا کر لیں۔ 1 ہفتے کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، ہماری مسجد کے حاجی عبدالستار صاحب کا انتقال ہو گیا، صف اول کے مصلین سے، تو تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے، جس کمرے کے اندر حاجی صاحب رہتے تھے۔ ابھی انتقال کے بعد سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں، مرد حضرات بھی رہتے ہیں، تو یقین جانے میں یہاں بیٹھا تھا، اس کمرے میں سارے رشتہ دار جمع تھے، بجائے اس کے کہ کوئی ایک بار سبحان اللہ پڑھ کر، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر، ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتا، سب بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وہ ایک دن کی بات ہے، جیسے کل انتقال ہوا ہے، عشاء کے بعد حمزہ چشتی میں مٹی پڑی ہے، اور آج کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سال کے 2 سال 3 سال 4 سال کی بات چھوڑو، تو اس بھروسے مت رہیے کہ ہمارے ورثہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کچھ نہیں ہونے والے۔ اس لیے اپنی فکر کیجیے، اپنی فکر سب سے پہلے۔ وہ چارٹ دیکھ لیجیے گا، جس کو چاہیے وہ میرے یہاں آ جائے گا۔ جیسے نقشہ بنوانے کے لیے لائن لگاتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کون میرے پاس لائن لگاتا ہے۔ اگر فکر ہوگی تو آئیے، نہیں فکر ہو تو بتائیے، اور نہیں فکر ہوگا اور چلے۔ جیسے 40 سال گزرا ہے، 10 سال 50 سال 60 سال 70 سال یہ بھی گزر جائے گا، پھر قبر میں چلے جائیں گے، تو وہاں فرشتے پوچھیں گے تو کہہ دیجیے کہ موقع نہیں ملا، واٹس ایپ سے فرصت ہی نہیں ملتی، دکان جاتے تھے شام کو چلے جاتے تھے۔ ابھی فنکشن ہو جائے شادی کا تو دکان بند، کہا حاجی صاحب دکان تو کھول لیجیے، ارے آج دکان نہیں۔ تو آخرت کے لیے 2 منٹ کا وقت نہیں تھا آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ یہ قدم ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوال کا جواب نہیں دے گا انسان۔ 5 سوال کا جب تک جواب نہیں دے گا، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، حدیث پاک، جب تک 5 سوالات کا جواب نہیں دے گا اس کا قدم وہیں دھسا دیا جائے گا، ہلا نہیں پائے گا۔ اس لیے اس کی تیاری کر لیں۔ روزہ چھوٹا ہے تو روزے کو کب ادا کریں گے؟ نظر وظر مانا تھا اس کو ادا کر لیجیے۔ بہت سی چیزیں حضرت نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ کسی کا پیسہ ویسا لے کر کے بقایا کیا ہوا ہے تو اس کو ادا کر دیجیے، ورثہ کے حقوق ابھی تک نہیں ادا کیے ہیں تو ان کو ادا کر دیجیے۔ آج میں نے نماز جنازہ پڑھا کر کے آیا، 2 جنازہ تھا، محمد علی صاحب کا اور سرفراز صاحب کی والدہ، تو میں نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ بھیا ان کے اوپر کسی کا قرض ورض تو باقی نہیں ہے، کوئی حق تو نہیں ہے، تو سب لوگ خاموش تھے۔ میں نے کہا اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ میرے نبی اعلان کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ اس لیے اعلان کر دیا کہ اس کے بعد اگر آپ چکر لگائیں گے تو بھی ملنے والا نہیں۔ ہر جگہ کی یہی حالت ہے۔ میں نے ایک واقعہ اس سے پہلے آپ کو سنایا تھا، پورا ممبئی کے اندر بھیونڈی میں آپ جائیے، مومن پورا ان کے نام سے آباد ہے، ایاز مومن صاحب، کئی مرتبہ الیکشن جیتے تھے، ہم سے اچھے تعلقات تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اہلیہ کو ان کے فون آئے، کیا کریں؟ ہم نے کہا تجہیز و تکفین ہو گئی؟ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا سب سے اس کے بعد دوسرا جو حق ہے، انتقال کے بعد 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں میت کے ساتھ۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین کی جائے گی، نمبر 2 تنفذ دیونہ، اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ ابھی جائیداد وائداد چھوڑ دیجئے، اس نے جتنا قرض لے رکھا ہے سب سے پہلے اب اس کو کیا کیا جائے گا؟
ادا کیا جائے گا، چاہے اس کا پورا گھر بیچنا پڑ جائے۔ میں نے سب سے پہلے کہا کوئی قرض تو نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ 25 لاکھ روپیہ باقی ہے، لون لے لیا تھا۔ بہت بیچارے سوشل ورکس میں بہت آگے رہا کرتے تھے، پورا سمجھ لیجیے محلہ انہوں نے بسایا، پورا بڑی خدمت کیا انہوں نے۔ اب بھائی اس کے اندر انہوں نے بہت سے جو ہے قرض وغیرہ بھی لے رکھے تھے، اور بھی لوگوں کے باقی ہوں گے، تو کہا 25 لاکھ باقی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کہا، ہم نے کہا کہ اور ان کی جائیداد وغیرہ، کہا کہ پورا جو ہے ان کی بلڈنگ، ہم نے کہا سب سے پہلا یہ کام کیجیے کہ اس کو بیچنا پڑ جائے تو بیچ دیجیے، لیکن ان کا قرض پہلے ادا کر۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک بار فون کیا تو کہا کہ وہ وارثین جو ہیں تقاضا کر رہے ہیں کہ پہلے ہم لوگ کی جائیداد تقسیم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے اپنے اپنے ذمے لے لیں گے کہ کتنا کتنا ہم کو دینا ہے۔ ہم نے کہا وہ نہیں ہو پائے گا، اور یہ ترتیب بھی نہیں ہے۔ بھائی شریعت کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا، پھر تیسرے نمبر پر کیا ہے، تنفذ وصایاہ فی ثلث مالی، اس کے ثلث مال کے اندر، تہائی مال کے اندر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر میت کے جو حقوق ہیں، یعنی ورثہ کے جو حقوق ہیں وہ اس سے متعلق ہوں گے، جس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ بیوی کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، لڑکوں کا کیا حق ہے، لڑکی کا کیا حق ہے، کتنا اس کو ملے گا، سب کچھ بیان کر دیا۔ یہ چوتھے نمبر پر، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں، اور سب لوگ جمع ہو کر کے میٹنگ کر کے جتنا تھا پیسہ ویسا سب کے سب تقسیم کر لی۔ آج تک ان کا قرض نہیں تھا، آج تک کم سے کم ان کو، میں پڑھتا تھا ممبئی میں اس وقت، 2017 کی بات ہے، آج کتنا ہو گیا، 17، 18، 19، 20، 21، 22، یہ 23 میں چل رہا ہے، 6 سال۔ کیا آپ کو لگتا ہے ابھی ادا کر دیں گے؟ وہ اب ادا کر دیں گے؟ مر جائیں گے نہیں ادا کریں گے۔ اس لیے اپنے پیچھے نہ لگا کے جائیے، خود ادا کر دیجیے۔ تو وہ چارٹ لے لیجیے، جس کو بھی ادا کرنا ہو، فل اپ کرنا ہو، موت کی تیاری کرنا ہو، تو وہ چارٹ لے کر کے اسے فل اپ کر دیں، کہ بات دوسری طرف چلے گی۔ تو نمبر 1 کیا فرمایا اللہ نے؟ اقامت صلاۃ کا حکم دیا۔ تو نماز کو قائم کرنے کا ارادہ کر لیں، نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج سے ہم لوگ نماز کو قائم کریں۔ وآتوا الزکاۃ، دوسرے نمبر پر فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، اور بھی عبادات صرف 2 ہی تو ہے نہیں کہ نماز اور زکوٰۃ، اس کے علاوہ بہت ساری عبادات۔ اللہ نے صرف 2 ہی عبادتوں کا کیوں ذکر کیا، اس کے علاوہ اور عبادتوں کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے۔ نماز عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ نمبر 1 بدنی عبادت، بدن کا مطلب بدنی عبادت جس میں اپنے جسم کو مشقت اٹھانا پڑتا ہے، وہ عبادت اس میں مال خرچ نہیں ہوتا ہے بلکہ جان خرچ ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے میں وضو بنانا ہے، مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو بدن کو مشقت حاصل ہوتی ہے، اس میں پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک مالی عبادت ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ میں آپ کو پیسہ دینا، 2.5% مال کا نکالنا ہے۔ تو نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں میں سے ایک کو ذکر کر دیا۔ بدنی عبادت میں نماز جو سب سے افضل ہے اس کو ذکر کر دیا، اس کے اندر ساری بدنی عبادتیں آ گئی، روزہ بھی اس کے اندر آ گیا، حج بھی اس کے اندر آ گیا، اور عبادتیں جو بدنی ہیں اس کے اندر آ گئی۔ اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس کو ذکر کر دیا، ساری مالی عبادتیں اس کے اندر آ گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حج جو ہے وہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور ارکان بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو حج دونوں عبادت میں آتا ہے، مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اللہ رب العزت نے رکوع کا کیوں ذکر کیا؟ بھئی رکوع تو ایک جز ہے نماز کا۔ بھئی نماز کے اندر قیام ہے، رکوع ہے، قومہ ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، جلسہ ہے، تشہد ہے، سلام ہے، یہ سارے اجزاء کا مجموعہ، سارے ارکان کا مجموعہ ہے نماز۔ تو اس میں سے صرف رکوع کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، عیسائیوں کی نماز میں رکوع نہیں۔ بھائی اس سے پہلے جو آیت پڑھی گئی تھی
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے اقرار کیا کیا تم نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ کو ادا کرو گے؟ تو نماز تو تھی لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا کہا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ کیا مطلب؟ اپنی والی نماز تو تم کہہ دو گے، یہاں اللہ تعالیٰ اگر کہتے ہیں نماز پڑھو تو کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھیا تمہاری نماز میں رکوع نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب آ چکے ہیں، یہ آخری نبی ہیں، یہ جو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں یہ نماز پڑھنا ہے جس میں رکوع بھی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ایمان لاؤ، سب سے پہلے کیا کرو؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھو، وہ نماز جو رکوع والی ہے یعنی محمدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، وہ نماز پڑھو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اس کے ساتھ کہا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ کیا تفسیر فرمائی اس کی علماء نے؟ مع الراکعین کا مطلب بہت سے رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ کیا مطلب؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اسی وجہ سے اس آیت کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ بغیر جماعت کے اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، بغیر جماعت کے اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے بعض صحابہ کرام۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا تقبل الصلاۃ لجار المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی۔ مسجد میں جو پڑوس میں رہنے والا ہے تو اس کی نماز بغیر جماعت کی نہیں ہوتی۔ اور اس کی اور تفصیل علماء نے یہ فرمائی ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی متوسط آواز والا، متوسط مطلب درمیانی آواز والا، درمیانی مطلب سمجھ رہے ہیں، نہ بہت دھیرے نہ بہت تیز، درمیانی آواز والا اذان دے تو وہ اذان لاؤڈ اسپیکر سے نہیں، پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر اب آ گیا ہے، پہلے نہیں تھا، اس کا اعتبار نہیں کیا، تو لاؤڈ اسپیکر کے بغیر درمیانی آواز والا اگر اذان دے، اس کے اذان کی آواز جہاں تک پہنچے، اگر اس کے اندر آپ کا گھر آ گیا اور وہ بغیر جماعت کے نماز پڑھ لے بلا کسی عذر کے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بعض صحابہ کرام کا یہی مسلک، یہی فتویٰ ہے، اگرچہ جمہور کا یہ مسلک نہیں ہے، نہ جمہور صحابہ کا یہ مسلک، اور جن کا مسلک یہ ہے تو وہ اسی کی دلیل دیتے ہیں یہ آیت سے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، حکم دے رہے ہیں کیا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یہ حکم دے رہے ہیں، اس لیے بغیر جماعت کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جمہور جو صحابہ کرام اور جمہور جو امت ہے، علماء ہیں، ان کا یہ مسلک نہیں ہے، تو بس یہ فتویٰ ہے اس کے اوپر کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے، جماعت سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی بغیر جماعت کے بغیر عذر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے، اگرچہ نماز ذمے سے اتر جاتی ہے لیکن نماز پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب بھی نہیں ملے گا، اور دوسرے الگ سے وہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت چھوڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اور نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے، جیسے تراویح سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر کے چھوڑنا جائز نہیں۔ ہاں کوئی عذر ہو، شرعی عذر ہو، جیسے کسی کو جو ہے وہ تسلسل بول کی بیماری، پیشاب کے قطرات کی پیدر پہ آ رہا، وہ آج کل جو آتا ہے وہ اس میں نہیں آتا، جو لوگوں کو قطرات کی بیماری ہوتی ہے اس پر میں نے پورا ایک بیان کر کے ریکارڈ کروا دیا، چونکہ اکثر لوگوں مسائل پوچھتے ہیں، اکثر مردوں کے اندر وہ بیماری پائی جاتی ہے، تو اس لیے میں نے الگ سے اس پر ایک پورا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، کیسے آپ کو نماز پڑھنا ہے اگر آپ اس بیماری میں ملحق ہیں۔ ایک مرتبہ بیان سن لیں گے انشاءاللہ تو سارے شبہات آپ کے دور ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو وہ اس میں نہیں آتا ہے، جیسے نماز وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد آپ نماز کے لیے آئے تو
رکوع کے اندر یہ احساس ہوا کہ ایک قطرہ نکل گیا. جن کو قطرے کی بیماری ہوتی ہے تو ان کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ایک قطرہ نکل گیا, یا سجدے میں گئے تو ایک قطرہ نکل گیا, یا کھانسی آئی تو ایک قطرہ نکل گیا. اب کیا کریں؟ تو کیا ان کے لیے جماعت چھوڑنا جائز ہے؟ نہیں. یہ معذور میں نہیں آتے. معذور کسے کہتے ہیں؟ اس کی بھی پوری تاریخ پیچھے گزر چکی ہے. تو پابندی سے آئیں گے انشاءاللہ تو دین کو ایک ایک کر کے سمجھتے چلے جائیں گے. چونکہ یہ دین جو آپ کو بتایا جا رہا ہے تو یہ بڑی تفصیل رکھتا ہے. تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور بہت ہی اس کا شارٹ کر کے بتایا جاتا ہے. بہت میں تفصیل کے اندر نہیں جاتا. جیسے جو بات 20 صفحات میں لکھی ہوئی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو 4 لائن کے اندر آپ کے سامنے آسان کر کے بتا دوں تاکہ آپ کے لیے وہ آسان ہو جائے. پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں. کوئی بات ہو سکتا ہے کہ بھائی میں اپنے طور پر اس کو آسان سمجھ رہا ہوں لیکن آپ کو لگے کہ وہ مشکل ہے, آپ کو نہیں سمجھ میں آئی کوئی بات ہماری, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایسی کوئی دقت کی بات نہیں. مولانا جمال الدین صاحب تھے, وہ برابر مجھے ٹوکا کرتے تھے کہ آپ وہ فلاں جگہ آپ نے وہ لفظ بول دیا, ہم کو وہ بہت گاڑھا تھا. تو میں نے کہا فوراً ٹوک دیا کریں, مجھ کو بتا دیا کریں, میں آپ کا ایک بھائی ہوں, ایک آپ کا بیٹا ہوں, مجھے بتا دیا کریں. اس میں کون سی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے جماعت جو ہے وہ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے, اس کا چھوڑنا بغیر شرعی عذر کے جائز نہیں ہے. اگر کوئی بلا عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے, جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہے, تو پھر اس کو نماز کا ثواب بھی نہیں ملتا ہے, پلس گناہگار ہوتا ہے. الا یہ کہ نماز اس کے ذمے سے ادا ہو جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ظہر کسی نے پڑھ لیا تو ظہر کی قضا کرنا پڑے, قضا نہیں کرنا پڑے. نماز تو ذمے سے اتر گئی, لیکن کیسے اتری ہے کہ نہ تو ثواب ملا اور پلس گناہ بھی لاد گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک چیز ورکعوا مع الراکعین. دوسری چیز یہ کہ جماعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر کسی محلے کے سارے لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیں, مسجد خالی رہے, کوئی بھی نماز نہ پڑھے, تو پھر جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسے لوگوں کو پہلے تو سمجھایا جائے گا. اگر وہ نہ سمجھیں اور پھر بھی جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان سے باقاعدہ قتال کیا جائے, جنگ کی جائے. بھائی کوئی سنت ہلکی نہیں ہوتی ہے, کوئی سنت معمولی نہیں ہوتی ہے. حتیٰ کہ یہ مسئلہ الاشباہ والنظائر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت حقیر جانا, معنی استخفا کا لفظ ہے, استخفا عربی میں بولتے ہیں کسی چیز کو حقیر جاننا, زبان سے بھی کچھ نہیں کہا, دل سے اگر حقیر جانا, جیسے لقمہ دسترخوان پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے کھانا سنت ہے. پارٹی میں کھا رہے ہیں, بھائی پارٹی چل رہی ہے, بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, تو آپ نے حقیر جانا اس کو, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ انسلٹ فیل کر رہے ہیں, آئی ایم سو اینڈ سو, وائی شوڈ آئی ٹیک, مجھے کیوں لینا چاہیے؟ تو جانتے ہیں اس کا کیا بوال ہے؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تمام انبیاء کے سردار کی سنت ہے, تمام انبیاء کے امام کی سنت ہے, اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ جس کا ہے اس کی سنت ہے. تم کون ہوتے ہو اس کو آخر جاننے والے؟ عمل نہیں کرتے بات الگ ہے, عمل نہیں کرتے بات الگ ہے, لیکن حقیر اگر کسی نے جان لیا اللہ کے نبی کی ایک سنت کو, اسلام سے خارج ہو جائے گا. پھر سے اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا اور اپنے نکاح کی تجدید کرنا پڑے گا. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے کسی سنت کو کبھی حقیر نہ جانیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں. دیکھیں انشاءاللہ اللہ زندگی کو نورانی بنا دیں گے. گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نور کی بارش فرما دیں گے. ایسا لگے گا کہ ہر طرف نور ہی نور ہے, کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے نور. ایک واقعہ میں سنا دوں, کل میں نے سبزی منڈی میں سنایا تھا. علامہ ابن وہبان نے شریعت کے کسی حکم ظاہری کو ہلکا سمجھنے کا نتیجہ آپ ذرا سا دیکھیں, بس ایک واقعہ, اور یہ تفصیلات پوری نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ. ایک بزرگ صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو ماشاءاللہ تمام احکام کو پورا کرنے والے نمازی, ماشاءاللہ تہجد گزار, سب کچھ اپنے, یعنی بزرگ
پورا علاقہ مشہور، فلاں بزرگ تھے مشہور۔ لیکن جب انتقال ہوا اور انتقال کے بعد جب ان کو قبر میں ڈال دیا گیا، وہ قبر جو ان کی تھی وہ کسی دریا کے قریب تھی، وہ پانی وانی جو ہوتا ہے اس کے کچھ قریب تھی، یا کوئی دریا تھا یا کوئی کچھ ایسا رہا ہو، کوئی تالاب تھا یا دریا تھا، جو بھی ہے اس کے قریب تھی۔ اب ایسا ہوا کہ پانی جو ہے وہ قبر میں سرایت کرنے لگا، بڑھ گیا پانی۔ تو اب یہ مشورہ ہوا کہ بھائی جو نعش ہے اس کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے، کسی اور جگہ پر، اس کو سیف جگہ پر منتقل کر دیا جائے۔ جب قبر کو کھودا گیا تو اس میں دیکھا ایک خوبصورت لڑکی کی نعش، اور وہ لڑکی کون تھی؟ عیسائی شہزادی، سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اب سب لوگ ایک دم ہنگامہ کھڑا ہو گیا، فلاں بزرگ صاحب کی یہ قبر ہے، ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے ان کو دفنایا ہے، یہی ان کی قبر ہے، اور یہ کہاں سے غائب ہو گئے اور کون اس کے اندر لا کر کے اس کو رکھ دیا؟ بڑا ہنگامہ۔ تو بھائی سارے علماء جمع ہوئے اور اس پر تبادلہ خیال ہوا، غور و فکر ہوا کیا کیا جائے۔ تو ان کی اہلیہ سے پوچھا، کسی محرم کو بھیجا گیا اندر، کہا کہ ان کی اہلیہ سے جا کر کے پوچھا کہ وہ ان کا کیا عمل تھا، ذرا سا یہ پوچھیں، شریعت کے خلاف کوئی عمل تو نہیں تھا، یا کوئی قول ایسا ہو جو ان کو یاد ہو۔ تو وہ گئے تو انہوں نے بہت سوچا اوچا، کہیں کہ نہیں، اتنے بڑے نمازی، تہجد گزار، سب کچھ ماشاءاللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو؟ کبھی میں نے اپنی زندگی میں کوئی ان کا عمل شریعت کے خلاف نہیں دیکھا، کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ تو کوئی بات، کوئی زبان سے کوئی لفظ ان کا نکلا تو ہاں ایک چیز کیا، وہ کبھی کبھی جو ہے وہ غسل جنابت کی حاجت پیش آ جاتی تھی رات میں فجر سے پہلے، تو کیا نماز چھوڑتے؟ نہیں، کبھی نماز نہیں چھوڑا، غسل کر کے نماز پڑھنے مسجد جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ بس اتنا جو ہے وہ کبھی کہہ دیتے تھے، کبھی دل کے اندر خیال کرتے تھے۔ یہ جو غسل جنابت ہے اسلام کے اندر نا، یہ جو جنابت جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد غسل کرنا پڑتا ہے، بہت دشوار۔ عیسائیوں کے یہاں کیا ہے؟ غسل جنابت نہیں۔ کرسچنس جو ہیں وہ بھی اہل کتاب ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ان کے یہاں اگر ناپاک ہو جائے تو غسل کرنا ضروری نہیں۔ تو ان کے یہاں جو یہ بات ہے کہ اگر انسان ناپاک ہو جائے تو بغیر غسل کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور قرآن پڑھ سکتا ہے، مذہبی کتاب پڑھ سکتا ہے، کتنا اچھا ہے۔ بس یہ چھوٹی سی بات، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اسلام کے کسی حکم کو حقیر سمجھنا۔ بس کیا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو عیسائیوں کی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، ان کی نعش کو اللہ نے منتقل کروا دیا فرشتوں کے ذریعے سے، اور جو عیسائی شہزادی تھی وہ اسلام کو اچھا سمجھتی تھی، کہتی تھی اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، اسلام سو بیوٹیفل ریلیجن، آئی وانٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ اور دل میں اس نے اسلام بھی قبول کیا تھا، اگرچہ وہ اس نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ چونکہ ابھی ظاہر کروں گی تو پھر کیا ہوگا میرے ساتھ، میرے سارے فیملی والے مخالف ہو جائیں گے، لیکن اس نے اقرار کیا تھا۔ اسلام کس کا نام ہے؟ ایمان کس کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کر لینا اور زبان سے اقرار کر لینا۔ وہ آپ کمرے کے اندر بھی اقرار کر لیں گے تو اللہ کو سن ہی رہا ہے، تو آپ مسلمان ہو گئے۔ تو وہ اسلام کو بہت اچھا سمجھتی تھی، اسلام کے احکام کو اچھا سمجھتی تھی۔ اس کی نعش فلاں بزرگ کے اس میں قبر میں، اور فلاں بزرگ کی نعش ان کے قبر کے پاس۔ یہ ان صاحب کا واقعہ نہیں ہے جو نماز چھوڑتے ہوں، جو دین سے دور رہتے ہوں، جو غسل نہ کرتے ہوں، نہیں، الحمدللہ، جو ماشاء اللہ سارے احکام کو ادا کرنے والے تھے، لیکن صرف ایک اسلام کے حکم کی تخفیف اپنے دل کے اندر۔ اس لیے اللہ کے واسطے میری درخواست ہے آپ تمام حضرات سے، کسی سنت کو کبھی حقیر نہ سمجھیے، کسی اسلام کے حکم کو کبھی حقیر نہ سمجھیے گا، اور اس کی خفت دل کے اندر نہ لگے۔ اگر کبھی ڈاؤٹ ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے علماء سے آپ ملاقات کیجیے، لیکن دل کے اندر اس کو نہ رکھیے گا۔ یہ بہت بڑی وبال کی جو ہے یہ آمیز ہوا کرتی ہے۔
ابتدا ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کی قدر کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے احکام کی قدر کرنے والے بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔